السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کتب علیکم الصیام، یعنی اللہ نے آرڈر پاس کیا ہے کہ روزے تم پہ فرض ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا کے اندر ایک کمشنر ہے، اگر وہ اپنے جونیئر اپنے ماتحتوں سے کہے کہ کل کو میٹنگ ہے، کیا یہ ممکن ہے کوئی افسر اس میں حاضر نہ ہو بغیر کسی عذر کے؟ جب فوج کا ایک سینئر افسر اپنے جونیئر سے کہے کہ کل اتنے بجے میٹنگ ہے، کیا جونیئر اس میں لیٹ آئیں گے؟ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اپنے ماتحت ججوں کو کہے کہ کل اتنے بجے میٹنگ ہے، کیا کوئی جج چیف جسٹس کے بعد میں آئے گا؟ اب اگر کوئی جج یا کوئی فوج کا افسر یا کوئی کمشنر کا ماتحت اپنے سینئر کے آرڈر کو بائی پاس کرے یا اہمیت نہ دے تو وہ ادارے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی رحیمیت ہے، اس کی شان کریمی ہے، اس کا رحمت للعالمین، یعنی اس نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے تو ہمارے لیے رحمت للعالمین، رحمت بنا کے بھیجا۔ تو یہ تو اس کی شان کریمی ہے، اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہے کہ وہ فوری ہمیں پکڑتا نہیں۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں ہمارے پاس آپشن ہی نہیں۔ اب دوسری بات کہ رمضان کے حوالے سے ہمیں مسائل کا علم ہی نہیں، بلکہ اکثر اہل علم کو نہیں۔ دنیا کے بارے میں ہم چیزوں کو اتنا کوریدتے ہیں، اتنی تحقیق کرتے ہیں، کسی عام بندے سے پوچھے کہ موبائل کس کمپنی کا اچھا ہے، کتنی اس کی جنریشن یا کتنی اس کی قسمیں ہیں، کتنی اس کی ٹائپس ہیں، سب بتاتے ہیں۔ موبائل کا پیکج کون سا سستا ہے، یہ بھی پتہ ہے، لیکن دین کے اندر کس چیز کی کتنی اہمیت ہے اکثر لوگ بے خبر ہیں۔ مثلا ہمارے جہاں پہ ایک نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں کا ایک بندہ ہے، وہ روزانہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے، حالانکہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر روز روزہ رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی روزہ رکھا ہی نہیں۔ دیکھیں، شریعت اپنی من مرضی کو نہیں کہتے، شریعت جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ساری چیزوں کا خالق ہے، اس کے حکم کو اوبے کرنا اور طریقہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کرنا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یا اجتماعی طور پہ صحابہ کے طریقے کے مطابق عمل کرنا، تو پھر میرے بھائی یہ شریعت ہے، ہمارے حتلے نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ بعض چیزوں کو ہم مائنر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے اکثر دوست، میں ایک دفعہ سرحد میں گیا، پرانی بات ہے، اب تو پتہ نہیں کیا ہے، وہاں کے لوگ اکثر رات کو رمضان میں سوتے ہی نہیں، اکثر جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد تراویحوں کے بعد سحری کر لیتے ہیں، اور اس طرح کا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ افطار اور سحر کے درمیان آپ کھاتے پیتے رہیں جیسی آپ کی ضرورت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو سحری ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری ٹائم پہ کرو۔ یہ حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان یا اسلام دنیا پہ غالب رہے گا، اس کا بول بالا رہے گا جب تک مسلمان سحری آخری وقت میں کریں گے اور روزہ جلدی افطار کریں گے۔
اور یہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی دن کوئی بندہ لیٹ ہو جائے، برتن اس کے ہاتھ میں ہو، وہ سحری کر رہا ہو، ادھر سے اذان ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فوری برتن کو نہ رکھے، اپنی حاجت، اپنی ضرورت وہ پوری کر لے۔ لیکن افطار کے بارے میں کہیں بھی نہیں۔ صحابہ سے یہ تو ملتا ہے کہ کبھی کسی دن بادل ہو گئے تو انہوں نے افطار جلدی کر لیا، بعد میں سورج نظر آ گیا، لیکن ایسا نہیں ملتا کہ سورج غروب ہو گیا ہو تو وہ دیکھ رہے ہوں کہ ابھی ٹھہر کے افطار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی خصلت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ روزہ دیر سے کھولنا۔ احادیث کے اندر ہے کہ جب سورج کی گول ٹکیا غائب ہو جائے تو روزہ فوراً افطار کرو۔ اور یہ کتنی دیر میں غائب ہوتی ہے؟ یہ 2 منٹ کچھ سیکنڈ میں، یعنی 2.5 منٹ کے قریب یہ غائب ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں ہی طلوع ہوتا ہے سورج، اور اتنی دیر میں ہی جو آپ کا جو ہے نا زوال کا ٹائم ہے۔ باقی ہم احتیاطاً رکھتے ہیں، یہ باقاعدہ سائنٹیفکلی کیلکولیٹڈ ہے۔ تو آج کل موبائل عام ہیں، سورج غروب کا ہر شہر کا، لاہور کا، فیصل آباد کا، ملتان کا، کراچی کا، جہاں کا بھی آپ ٹائم دیکھنا چاہے دیکھ لیں۔ تو آپ جب سورج غروب ہو تو فوراً روزہ افطار کرنا چاہیے۔ یہ تو تھی ایک سحر اور افطار کے حوالے سے بات۔ اب کیا ہے کہ کیا ہمارے ہاں اچھا جی چلو آج جمعہ ہے، اس کا روزہ رکھ لیں گے، آخری جمعے کا رکھ لیں گے، 27ویں کا رکھ لیں گے، تو میرے بھائی یہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں کہ جی اب کوئی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اکیلی فجر کی پڑھ رہا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہیں، فوج میں بھرتی ہونے والا سپاہی اپنے سینئر جرنیلز کا کم محتاج ہے جتنے ہم زیادہ اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ تو فوج سے نوکری چھوڑ کے ریزائن دے کے کہیں اور بھی کام کر سکتا ہے، کئی اور آپشن ہے۔ ہم اس رب کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ کائنات میں زمین کو نہ چھوڑ دیں، یونیورس کے اندر کیا ہم 7ویں آسمان پہ چلے جائیں وہاں پہ رب کوئی اور ہے؟ کیا ہم پولز پہ چلے جائیں وہاں پہ رب اور ہے؟ جہاں مرضی چلے جائیں، جنت کا رب بھی وہی ہے، جہنم کا رب بھی وہی ہے، 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رب وہی ہے، کسی دوسرے کی اور کہیں حکومت ہی نہیں، تو اب جائیں گے کہاں پہ؟ اس لیے ہم مجبور ہیں کہ جو وہ کہے وہ ہم مانیں۔ ہاں اس نے ہماری فطری کمزوریاں ہیں کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم بہت سارے موقعوں پہ بے بس ہو جاتے ہیں، وہ اتنا رحیم اور کریم ہے، ہماری بے بسی کا خیال کرتا ہے۔ پھر اس نے سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، یہی نہیں کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، نہ یہی نہیں کہا کہ کتب علیکم الصیام، حوصلہ دینے کے لیے یہ کہہ دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، بھئی تو ہمارے جیسے پہلے لوگ بھی رکھتے رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بقیہ جو دن ہیں ان میں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔